الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رمضان اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے ماہ رمضان اور خواتین۔ اس موضوع کے انتخاب کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین کے خاص مسائل کا تذکرہ دوبارہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو انسان ہونے کا حق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ بنایا ہے، وہ اس لیے تاکہ وہ ایک دوسرے سے پہچانے جائیں۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کے لیے دنیا میں بہترین زندگی دیں گے اور ان کے عمل کا ہم بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، کہ میں تم میں سے جو مرد ہو یا عورت نیک عمل کرنے والے کے بدلے کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ تو آیت یہی ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مسلمان مردوں کا تذکرہ کیا ہے، اسی طریقے سے مسلمان عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ میرے علم کے اعتبار سے اگر اس آیت پر زیادہ عمل کسی مہینے میں ہو سکتا ہے تو وہ مہینہ رمضان کا ہے، کہ مسلمان مومن ہی روزہ رکھتے ہیں، فرما بردار لوگ ہی روزہ رکھتے ہیں۔ اسی آیت کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سچے لوگ ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی آیت میں وہ بھی ہے صبر کرنے والے، تو رمضان صبر کا مادہ سکھاتا ہے۔ اسی آیت میں روزہ رکھنے والے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، رمضان کا مہینہ مناسب ہے۔ فرض روزہ تو وہی ہے۔ خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، پھر اسی طرح کہا صدقہ و خیرات دینے والے، رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والے، بہت زیادہ یاد کرنے والے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، رمضان کے مہینے سے بہتر میرے حساب سے اس آیت پر عمل اور کسی مہینے میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس مہینے میں زیادہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان اور خواتین، اس کے تعلق سے چند باتیں یاد دہانی کے طور پر مجھے رکھنی ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ خواتین کے لیے ہے کہ وہ جوش و خروش کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں، مرد کے لیے بھی ہے، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں، اپنی غلطیوں سے توبہ استغفار کر کے رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان سے پہلے ہی یا شروع رمضان ہی میں سحری اور افطاری کے خاص چیزوں کا انتظام کر لیا جائے، کپڑے وغیرہ پہلے ہی بنا لیے جائیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔
مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر خواتین آخری عشرے میں زیادہ نظر آتی ہیں. وہ اپنے سرپرست کو لے کر کپڑے وغیرہ خریدنے میں بازاروں میں زیادہ نظر آتی ہیں. اگر رمضان سے پہلے یہ تمام کام کر لیے جائیں تو اچھا ہوگا. اور یاد رکھیے، رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ عبادتوں کے اعتبار سے بہترین عشرہ ہے، بہترین 10 دن ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم لوگ زیادہ گھومتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں اور عید کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یا بالکل ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں زیادہ عبادت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی زیادہ عبادتیں کرتی تھی. خواتین کے لیے ہے کہ وہ افطاری یا سحری کا جو انتظام کر رہی ہیں وہ یہ سوچے کہ یہ کام ثواب کا کام ہے اور انہیں ثواب ملنے والا ہے. اگر وہ حدیث میں پڑھوں تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے اور اچھا ہو سکتا ہے، اور یہ دلیل ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لوگ روزہ داروں کے لیے افطاری کا انتظام کرتی ہیں. سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 807. من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا. جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی بدلہ ملے گا، اور جو روزہ افطار کرے گا اسے بھی بدلہ ملے گا. کسی کے بدلے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنا وقت زیادہ تر سحری اور افطاری بنانے میں نہ لگائیں. قابل مبارکباد ہیں وہ خواتین جو سحری اور افطاری کا انتظام کرتی ہیں، لیکن ان کے لیے مناسب ہے اور ضروری ہے کہ وہ اپنا کچھ وقت نکال کر ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں لگائیں. بہت ساری خواتین تو ایسی ہیں کہ جب حیض کے ایام سے وہ گزرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اب کچھ نیکی نہیں ہو سکتی. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو خواتین نفاس کے دور سے گزرتی ہیں، بچے کی ولادت کے بعد اس مرحلے سے جو رہتی ہیں، تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں اور دوسرے طریقے سے عبادات نہیں کر سکتی. تو ان کے لیے ہے نیکیاں تو جمع کرے. اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی کیونکہ یہ حکم نہیں ہے، تو وہ کم سے کم صدقہ و خیرات تو کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، چھوٹی موٹی دعائیں تو یاد کر سکتی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ اس کا ورد تو کر سکتی ہیں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان اذکار کا ورد کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح قرآن کو بغیر دیکھے پڑھنا، اس مرحلے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حائضہ عورت قرآن کو نہ پڑھے تو وہ حدیث ضعیف ہے. سنن ترمذی کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 131. لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت اور جنبی قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ پڑھے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا منکر، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، منکر ہے. ہاں، قرآن کو بغیر چھوئے ہوئے وہ پڑھ سکتی ہے. علماء کا راج قول یہی ہے. بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ حیض آنے کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں نیکیاں جمع کرنے کا جو موقع تھا وہ ختم ہو گیا، چلا گیا. بالکل نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو رکھی ہے اس کے اندر بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الحیض کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 305. فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں. اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بھی ان کو ثواب دینے والا ہے. ایک حدیث آپ کو سناؤں تو شاید کہ تعجب ہوگا، تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ سب سے اہم چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2890. ذهب المفترون اليوم بالاجر، کہ آج افطار کرنے والے بدلے کے اعتبار سے آگے نکل گئے. عورتوں نے جو افطار کیا یعنی روزہ جو وہ نہیں رکھ رہی ہے، وہ اللہ کے ایک چیز فرض ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ رہی ہے، حیض کی وجہ سے نہیں رکھ رہی ہے، نفاس کی وجہ سے نہیں رکھ رہی ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی ان کو بدلہ دیتا ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو اس مرحلے میں بھی روزہ رکھتی ہیں، اور بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں کہ جب وہ روزہ بعد میں پورا کرے گی تو نماز بھی پڑھ لیتی ہے، جبکہ ان درمیان میں چھوٹی ہوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ آیا مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ایک عورت ہے معاذہ، انہوں نے پوچھا مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ صحیح مسلم کتاب الحیض کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 335، ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کیا کہنا کہ حائضہ عورت روزے پورا کرتی ہے اور نماز پورا نہیں کرتی؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تو حروریہ ہے؟ تو معاذہ نے کہا کہ نہیں، میں حروریہ نہیں ہوں، میں انکار کرنے والی نہیں ہوں، لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کانا یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مرحلے سے گزرتے تو ہم کو حکم دیا جاتا کہ صرف روزے پورے کیے جائیں، نماز پوری نہ کی جائے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بعد میں روزہ رکھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پوری کر لیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں صرف چھوٹے ہوئے ایام کے روزے ہی بعد میں پورا کرنا ہے۔ محترم ناظرین، موضوع ماہ رمضان اور خواتین، اس پر گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے ماہ رمضان اور خواتین۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں تو شاید کہ تعجب ہوگا، تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2890، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ آج افطار کرنے والے بدلے کے اعتبار سے آگے نکل گئے۔ عورتوں نے جو افطار کیا، یعنی روزہ جو وہ نہیں رکھ رہی ہے، وہ اللہ کے ایک چیز فرض ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ رہی ہے، حیض کی وجہ سے نہیں رکھ رہی ہے، نفاس کی وجہ سے نہیں رکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی ان کو بدلہ دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو اس مرحلے میں بھی روزہ رکھتی ہیں، اور بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں کہ جب وہ روزہ بعد میں پورا کرے گی تو نماز بھی پڑھ لیتی ہے، جبکہ ان درمیان میں چھوٹی ہوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ آیا مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ایک عورت ہے معاذہ، انہوں نے پوچھا مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ صحیح مسلم کتاب الحیض کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 335، ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کیا کہنا کہ حائضہ عورت روزے پورا کرتی ہے اور نماز پورا نہیں کرتی؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تو حروریہ ہے؟ تو معاذہ نے کہا کہ نہیں، میں حروریہ نہیں ہوں، میں انکار کرنے والی نہیں ہوں، لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کانا یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مرحلے سے گزرتے تو ہم کو حکم دیا جاتا کہ صرف روزے پورے کیے جائیں، نماز پوری نہ کی جائے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بعد میں روزہ رکھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پوری کر لیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں صرف چھوٹے ہوئے ایام کے روزے ہی بعد میں پورا کرنا ہے۔ اسی طرح بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جو استحاضہ کی شکار ہوتی ہیں۔ حیض کے خون کے بعد جتنی مدت ہے اس کے بعد بھی ان کو اگر خون آتا ہے تو وہ بیمار کہلائیں گی۔ اسی طرح 40 دن کے بعد بچے کی ولادت کے بعد بھی اگر خون آتا ہے تو وہ بھی بیمار کہلائیں گی۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی دلیل ہے جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، جس کو ہوا خارج ہونے کی شکایت ہے، یعنی وہ وضو بناتے ہیں فوراً ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ پھر اسی طرح یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پیشاب کے قطرے گرنے کی شکایت ہے، تو وہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 286، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش سے کہا تم تو جانتی ہو
کہ حیض کا خون جو ہے وہ کالا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر خون آئے فتوضئی وصلی فانما هو عرق، تو وضو کر اور نماز پڑھ کیونکہ وہ رگ کا خون ہے. تو یہ بیماری کی وجہ سے ان کو ایسا ہو رہا ہے. تو جو لوگ بھی پیشاب کے قطرے کی بیماری میں مبتلا ہیں، یا جو لوگ ہوا خارج بار بار ہو جانے کے بیماری میں مبتلا ہیں، یا جو عورتیں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ چیز بیماری کہلائے گی، اور اتنے وقت کے بعد ان کو وضو کر کے نماز پڑھنا ہے. تو جن کو ہوا خارج ہو جاتی ہے آخری مرحلے میں وہ وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے. یا اسی طرح جن کو پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری ہے آخری مرحلے میں وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے. تو عورتوں کو چاہیے کہ یہ سب مسئلے مسائل اچھی طریقے سے یاد رکھیں تاکہ ان کو رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو. جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ روزے صرف پورے کرنے ہیں، نماز پوری کرنی نہیں ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 40، متى يقضى قضاء رمضان، حدیث نمبر 1950، كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے ہوتے تھے، یعنی جو روزے حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے یہ باقی رہتے تھے تو ہم لوگ شعبان کے مہینے میں پورا کر لیتے تھے. تو پتہ چلا کہ جلدی پورا کرنا چاہیے، دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ روزے پورے کر لیے جائیں، لیکن نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ روزے پورا کرنا ہے. اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو عورتیں حمل سے ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ بھی میں یاد دہانی کے طور پر بیان کر رہا ہوں. اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے لیکن بعد میں روزہ پورا کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن صحیح کتاب الصیام کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2317، ان اللہ عز وجل عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحبلى والمرضع، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزے کو کم کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو کم کر دیا ہے، لیکن وہ عورتیں بعد میں اس کو پورا کر لیں. بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہوتی ہے جن کو رمضان سے پہلے پہلے ہی 2-3 سال تک لگاتار اگر بچے پیدا ہو جا رہے ہیں تو ان کے لیے گنجائش ہے، جیسا کہ سنن القبریٰ بہقی کے اندر ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر والحامل والمرضع اذا خافتا افطرتا اطعمتا مکان کل یوم مسکینہ، کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت خوف محسوس کرتی ہیں، ڈر محسوس کرتی ہیں، تو وہ روزہ توڑ دیں اور اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے. اسی طرح وہ بوڑھی عورت جو روزے نہیں رکھ سکتی تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، نصف سا 1.25 کلو ہوتا ہے، وہ صبح سحری کا انتظام کر دے اور افطاری کا اس کے لیے انتظام کر دے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مستدرک حاکم کتاب الصوم کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1607، رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینہ، یہ بوڑھے آدمی کے لیے گنجائش ہے، رخصت ہے کہ وہ بغیر روزے سے رہے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ان کا قول بھی ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 ہے، یطیقونہ، وہ کہتے ہیں یتجشمونہ، کہ جو لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے. عورتوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے کہ رمضان کے مہینے سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں، وہ اپنے بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ کھانا پینا سی اہم نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر تو ہمیں نیکیاں جمع کرنی ہیں، صدقہ و خیرات کرنے میں بھی آگے رہیں. میں ایک حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ عمرہ کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت ہی سے کہا تھا کہ جا کر عمرہ کر لینا اور اس عمرے کا ثواب حج کے برابر ملے گا. تو خواتین کے لیے بہترین موقع ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں تو ضرور اس مہینے میں عمرہ کریں. صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 باب نمبر 36 حدیث نمبر 1256.
فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، جب رمضان کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے یہی کہا تھا، عورتوں کے لیے ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرنے میں بھی آگے بڑھیں، کیونکہ یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ امہات المومنین صدقہ و خیرات کرنے میں آگے آگے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1420، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سے سب سے پہلی ملاقات کس بیوی سے ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطولکن یدن، اس بیوی سے ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ہاتھ ناپنے لگے۔ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ لمبے تھے۔ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب کیا؟ وکانت تحب الصدقہ، کہ وہ صدقہ و خیرات کو بہت پسند کرتی تھیں۔ عورتیں صدقہ و خیرات میں آگے آگے تھی، صحابیات بھی آگے آگے تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1431، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ عورتوں کے پاس گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے نصیحت کی اور آپ نے صدقہ و خیرات پر ابھارا، تو وہ عورتیں اپنے کنگن اور کان کی بالیاں تک نکال کر آپ کو دینے لگی۔ تو عورتیں بھی صدقہ و خیرات میں آگے تھیں۔ اسی طرح اگر تراویح کا انتظام کیا گیا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ اس میں بھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جمع کیا اور ایک ساتھ آپ نے تراویح پڑھائی۔ سنن ابی داؤد کتاب شہر رمضان کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 1375، جمع اہلہ ونساءہ والناس فقام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، کہ ابو ذر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیویوں کو اور لوگوں کو جمع کیا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاح یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کا انتظام ہے تو وہاں بھی وہ جائے، اعتکاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2026۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ ان کو عیدگاہ لے جایا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں، وہ عورتیں بھی جو عورت حیض سے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 980۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر بھی ادا کرے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1503۔ تو یہ چند مسائل تھے اور مسائل کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، تو یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر خواتین کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔